अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नुमान हैदर और आप देख रहे हैं डिस्कवर दी फैक्ट्स। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ऐ अल्लाह, मैं तेरी पनाह मांगता हूँ शैतान मरदूद और इसके शर से। दोस्तों, शैतान की हमेशा ये कोशिश होती है कि वो इंसान को सिराते मुस्तकीम से हटाकर इसे गुमराही में फंसा दे। कुरान करीम में इसे इंसान का खुला दुश्मन करार दिया गया है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा कि शैतान की तख्लीक किस तरह हुई? ये जिन है या फरिश्ता? अगर इसके माँ बाप थे तो वो कौन थे? और आखिर ये इंसान का दुश्मन क्यों बना? इसी तरह के हैरान कुन हक़ाइक़ शैतान के मुतल्लक़ हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। इससे कबल कि वीडियो की जानिब बढ़ा जाए, आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट घंटे के बटन को दबाना मत भूलिएगा ताकि नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक बर वक्त पहुँच सकें। इबलीस के वालिद का नाम चलीपा था। इसका चेहरा एक शेर की तरह का था और वो बहुत ज़्यादा बहादुर था, इसलिए इसे शाशीन का लक़ब दिया गया था। शाशीन का मतलब दिल दहला देने वाले के हैं। शाशीन को तमाम जिन्नात में बहादुर माना जाता था, इसलिए हर कोई इसका एहतराम करता था। इसने अपनी ताकत और बहादुरी से जिन्नात की कई अक़वाम को फ़तह किया था। इबलीस की वालदा का नाम तिबलीस था। इसकी शक्ल एक भेड़िए की मानी थी। ये भी अपने शौहर ही की तरह अपनी बहादुरी के लिए बहुत मशहूर थी। इसने अपने खामद के हमरा बहुत सी जंगों में भी हिस्सा लिया था। जिन्नात का मानना था कि इन दोनों मियाँ बीवी के होते हुए जिन्नात का कोई बाल भी बिका नहीं कर सकता। जब इन जिन्नात की कौम की बगावत हद से बढ़ गई तो अल्लाह ताला ने अपने फरिश्तों को हुक्म दिया कि जाकर जिन्नात के इस गिरोह का खात्मा कर दें। इबलीस ने इस बारे में खुद बताया कि इसकी वालदा इस बहादुरी के साथ फरिश्तों से लड़ी कि मुझे लग रहा था कि फरिश्तों ने मेरी माँ के साथ मुकाबला करके अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल की है। लेकिन ना जाने हमारी जीत कैसे हार में बदल गई और एक एक करके मेरे वालदैन के साथ मेरी बीवी और बेटा भी मारे गए। फरिश्तों और जिन्नात के दरमियान ज़मीन आसमान का फ़र्क है। चूँकि इबलीस के वालिद का चेहरा शेर जैसा और वालदा का चेहरा भेड़िए की मानिंद था, इसलिए इबलीस में दोनों खसूसियात मौजूद हैं, जैसे शेर की तरफ से खुददारी और सरकशी, जबकि भेड़िए की जानिब से खुदगर्जी और फरेबी। जिन्नात और फरिश्तों की इस जंग में जिन जिन्नात को कैदी बनाया गया, इनमें इबलीस भी शामिल था। अल्लाह ताला ने इसके बारे में हुक्म दिया कि इसकी अच्छे से तरबियत करो और इसे अपने खालिक हकीकी की इबादत और दुनिया जहान को समझने का दरस दो। सारी कायनात का इल्म हासिल करने के बाद इसे फरिश्तों का सरदार बना दिया गया। जो फरिश्ते इसे इल्म सिखाते थे वहीं इससे इल्म हासिल करने लगे, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने इसके दर्जों को इस कदर बुलंद कर दिया कि सातों आसमानों पर इसके चर्चे शुरू हो गए। पहले आसमान वाले इसे आबद पुकारते, दूसरे आसमान वालों ने इसे जाहद कहा, तीसरे आसमान वालों ने इसे आरफ पुकारा, चौथे आसमान वाले इसे वली कहते, पांचवें आसमान वाले इसे तकी कहते, छठे आसमान वाले खाजन और सातवें आसमान वालों ने इसे अज़ाज़ील का लक़ब दिया और लोहे महफूज में इसका नाम इबलीस लिखा था। इसने अपनी इबादत से खुदा ताला की बारगाह में अपने आप को एक अच्छे दर्जे पर फायद कर लिया था, लेकिन खुदा ताला को ये बेहतर पता था कि ये आगे चलकर क्या बनने वाला है। इसलिए अल्लाह ताला का फरमान है कि मैं जिसे चाहता हूँ इज़्ज़त देता हूँ और जिसे चाहता हूँ ज़िल्लत देता हूँ। एक दिन इबलीस अपने मामूल के मुताबिक सातवें आसमान पर अल्लाह पाक की सना में मसरूफ़ होकर सैर करते हुए लोहे महफूज तक पहुँच गया। ये वहाँ देखता है कि इस पर लिखा हुआ है कि हमारा एक बंदा ऐसा भी है जिसे हम हज़ारों नेमतों से नवाजेंगे, ज़मीन से उठाकर आसमान तक पहुँचा देंगे, यहाँ तक कि जन्नत में दाखिल कर देंगे। लेकिन हम इसे एक हुक्म देंगे जिसका वो इनकार करके बगावत कर बैठेगा। इसने लोहे महफूज में मज़ीद आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम
واضح الفاظ میں لکھا ہوا بھی پڑا تھا۔ ابلیس اس عبارت کو پڑھ کر 2000 سال تک روتا رہا کہ آخر ایسا کون بدبخت ہوگا کہ جو اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرے گا۔ اس کشمکش میں یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی، مولا بھلا ایسا احسان فراموش کون ہو سکتا ہے جو تیرے حکم کی نافرمانی کرے گا، جسے شیطان کا نام دے کر اس سے پناہ مانگی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے فرمایا کہ ایک ایسا بھی ہوگا جو ہزاروں نعمتیں ہونے کے باوجود ایک حکم کی پیروی نہ کرنے کی وجہ سے دنیا جہان میں رسوا ہوگا۔ ابلیس نے کہا کہ مولا میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تو اسے جلد ہی دیکھے گا۔ ہزاروں سال ابلیس اس شیطان سے ملنے کی آرزو کرتا رہا۔ اسی دوران اسے خبر ہوئی کہ زمین کی مٹی سے ایک پتلا تیار کیا جا رہا ہے جس کا نام آدم ہے۔ آخر کار وہ دن آ گیا جب حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنا کر ان میں روح پھونک کر انہیں زندہ کیا گیا، اور تمام فرشتوں کو یہ حکم ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، مگر ابلیس نے اپنی انا میں آ کر سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں اس سے افضل ہوں، میں اسے سجدہ نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اسے بتایا کہ لوح محفوظ میں جس شیطان کے بارے میں لکھا ہے وہ تو ہی ہے، تو نے میرے حکم کی نافرمانی کی ہے، اس لیے قیامت تک تو ذلیل و رسوا ہوتا رہے گا اور لوگ تجھ پر لعن طعن ہی کرتے رہیں گے۔ اس نے آدم اور حوا کو بہکایا اور شجر ممنوعہ کے کھانے کی اس لیے ترغیب دی کہ کہیں وہ ہمیشہ جنت میں ہی نہ رہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے اسے مردود قرار دے کر اپنے دربار سے نکل جانے کو کہا۔ اس نے اللہ سے قیامت کے دن تک کی مہلت طلب کی، جو دے دی گئی، اور لوگوں کو بہکانے کی طاقت بھی دے دی گئی۔ بائبل میں بھی یہ قصہ قریب اسی طرح مذکور ہے۔ بہت سے علماء کرام اسے جن مانتے ہیں، کیونکہ قرآن کریم میں مذکور ہے کہ وہ جن تھا، اور بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ جن بھی فرشتوں میں شامل تھے جو جنت کے محافظ تھے، مگر جن نارے سموم سے پیدا کیے گئے اور فرشتے نور سے تخلیق ہوئے۔ شیطان ابتائے آدم کو بہکانے میں مشغول رہتا ہے، مگر نیک بندوں پر اس کا بس نہیں چلتا۔ قرآن میں سب سے پہلے اس کا ذکر سورۃ البقرہ کے 3 رکوع میں آتا ہے، جہاں ابتدائے آفرینش اور سجدہ آدم کا ذکر ہے۔ ابتدائے آفریشن کے بیان میں اسے ابلیس اور دوسرے مقامات پر شیطان کے لفظ سے یاد کیا گیا ہے، لیکن قرآن پاک میں شیطان کی جمع بھی آئی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا پورا گروہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات میں کوئی بھی چیز ایسی پیدا نہیں کی جو بلا ضرورت اور بے مقصد ہو۔ اس جملے کو سننے کے بعد ہم سب کے دماغ میں یہ سوال ضرور اٹھتا ہے کہ شیطان جیسے گمراہ کرنے والے اور راستے سے بھٹکانے والے وجود کی خلقت کا کیا فلسفہ ہے؟ اللہ نے اسے کیوں پیدا کیا ہے؟ اول یہ کہ انسان کی گمراہی اور انحراف میں شیطان کا کردار صرف اکسانے اور بہکانے کی حد تک ہے۔ دوم یہ کہ کمال ہمیشہ تضاد اور ٹکراؤ کے ماحول میں حاصل ہوتا ہے، اسی لیے بہترین نظام میں اس طرح کی مخلوق کو پیدا کرنا بیکار اور بے مقصد نہیں ہو سکتا، بلکہ اللہ کی خالص رحمانیت اور خیریت کا جلوہ ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ نے شیطان کو پیدا نہیں کیا، کیونکہ وہ سالوں تک فرشتوں اور عبادت گزاروں کا ہم نشین تھا، لیکن بعد میں اس نے اپنے اختیار سے سرکشی کی اور انحراف کی راہ اپنا لی اور اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا۔ دوسرے یہ کہ شیطان کا وجود ایمانداروں اور راہ حق پر چلنے والوں کے لیے نقصان دہ نہیں ہے، بلکہ ترقی اور کمال کا وسیلہ ہے، کیونکہ ترقی و کمال ہمیشہ تضاد اور مقابلہ کے ماحول میں حاصل ہوتے ہیں۔ اس دنیا میں شیطان کا کردار اکسانے اور بہکانے کی حد تک ہے، یعنی شیطان انسان کو گمراہی اور انحراف کی طرف صرف دعوت دیتا ہے۔ اللہ نے اس کو نفوس میں تصرف کی قدرت اور ان پر تسلط نہیں دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور بے شک
اس کو ان لوگوں پر تسلط نہیں ہے جو ایمان لائے اور اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں۔ شیطان ان لوگوں سے بحث کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے تمہارے اوپر کوئی اختیار نہیں تھا سوائے اس کے کہ میں نے تمہیں بلایا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے ہر شخص کے ساتھ ایک شیطان مسلط کر دیا گیا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا آپ کے ساتھ بھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں میرے ساتھ بھی، لیکن اللہ نے اس کے مقابلے میں میری مدد فرمائی اور وہ مسلمان ہو گیا اور وہ مجھے خیر کے سوا کوئی بات نہیں کہتا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جس کے مروی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کو شیطان کے متعلق بتا رہے ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ابلیس اپنے تخت کو پانی پر رکھتا ہے، پھر جنوں میں سے اپنے لشکروں کو بھیجتا ہے تاکہ وہ لوگوں کو آزمائش میں ڈالیں اور انہیں گمراہ کریں۔ تو مرتبے کے اعتبار سے ابلیس کا سب سے قریبی وہ شیطان ہوتا ہے جو لوگوں کو گمراہ کرنے میں سب سے زیادہ بڑا ہوا ہو۔ ان شیاطین میں سے ایک آتا ہے اور ابلیس سے کہتا ہے، میں نے ایسا اور ایسا کیا، یعنی مثال کے طور پر میں نے چوری کا حکم دیا اور شراب پینے پر ابارا وغیرہ۔ تو ابلیس اس سے کہتا ہے، تو نے کوئی بہت بڑا کام نہیں کیا، یا یہ کوئی ایسی چیز نہیں کی جس کو کارنامہ شمار کیا جائے۔ یہاں تک کہ انہی شیاطین میں سے ایک اور آتا ہے اور ابلیس سے کہتا ہے، میں نے فلاں کو نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان تفریق کرا دی اور شوہر نے بیوی کو طلاق دے دیا۔ ابلیس اسے اپنے قریب کر لیتا ہے اور اسے اپنے سے چمٹا کر اسے کہتا ہے، ہاں تو ہے، یعنی تو ہی وہ شیطان ہے جس نے میری چاہت پوری کر دی اور لوگوں کو گمراہ کرنے اور ان کے مابین فساد برپا کرنے میں میری آرزو اور خواہش کو عملی جامہ پہنا دیا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس ویڈیو سے کافی کچھ جاننے کو ملا ہوگا۔ ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کرنا مت بھولیے گا۔ اب میں آپ کو اسی طرح کی ایک اور انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو ویڈیو میں ملوں گا۔ تب تک اپنا اور اپنے دوستوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ نگہبان۔